اب مزید گفتگو شروع کرتے ہیں امجد اسلام امجد صاحب کے متعلق. چند اشعار آپ کو سناتی ہوں. دل میں ہوتا تو کسی طور نکل بھی جاتا, دل میں ہوتا تو کسی طور نکل بھی جاتا, اب تو وہ شخص بہت دور تلک ہے مجھ میں. اسلام آباد کی ایک سڑک کے لیے کہتے ہیں یہاں زمین کا سرا آسمان سے ملتا ہے. اسلام آباد والے متوجہ, یہاں زمین کا سرا آسمان سے ملتا ہے, سوائے خیر کے سب کچھ یہاں سے ملتا ہے. بھٹکنے والوں کو کیا فرق کس سے پڑتا ہے, سفر میں کون سڑک کس طرف ہو جاتی ہے. اور جناب بہت نزدیک ہو کر بھی وہ اتنا دور ہے مجھ سے, اشارہ ہو نہیں سکتا, پکارا جا نہیں سکتا. یہ کیسی فصل گل آئی چمن میں, پرندے خوف سے سہمے ہوئے ہیں. کیا کیا ہمارے خواب تھے جانے کہاں کھو گئے, تم بھی کسی کے ساتھ ہو ہم بھی کسی کے ہو گئے. کوئی بھی لمحہ کبھی لوٹ کر نہیں آیا, وہ شخص ایسا گیا پھر نظر نہیں آیا. پلٹ کے آنے لگے شام کے پرندے بھی, ہمارا صبح کا بھولا مگر نہیں آیا. کسی چراغ نے پوچھی نہیں خبر میری, کوئی بھی پھول میرے نام پر نہیں آیا. ارادہ میرا تھا کہ میں آپ کو ایک غزل بھی سناؤں, لیکن وہ حمیدہ بہن نے آپ کو پہلے ہی سنا دی ہے, اس لیے مجبوری اب میں آگے بڑھتی ہوں. شروع میں نے وارث سیریل کا ذکر کیا تھا اور کہا تھا کہ بطور ڈرامہ نویس, بلکہ امجد اسلام امجد کے دوستوں کے بقول ڈرامہ باز, تو بقول ڈرامہ نویس ہم ان سے متعارف ہوئے تھے. لیکن اس کی بھی ایک دلچسپ کہانی ہے. امجد صاحب شاعری تو کر ہی رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ محور کے ایڈیٹر بھی تھے, تو انہی کے ساتھ اس زمانے میں اطہر شاہ خان جو جیدی کی عرفیت سے بہت مشہور ہیں, تو وہ اس زمانے میں صحافت میں ایم اے کر رہے تھے اور ان کا سیریل ٹی وی پہ چل رہا تھا لاکھوں میں تین. جب ان کی ملاقات امجد اسلام امجد سے ہوتی تو وہ ان کے ڈرامے پہ ضرور تنقید کرتے کہ فلاں چیز یوں ہوئی اس کو یوں ہونا چاہیے تھا, اور فلاں توں ہوئی اس کو یوں ایسے ہونا چاہیے تھا. تو جیدی صاحب نے کہا کہ یار پھر تم خود پلے کیوں نہیں لکھتے. پہلے تو یہ سمجھے کہ شاید ان کو تنقید بری لگی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ بس آ جاتے ہیں اعتراض کرنے کے لیے. تو بعد میں پھر انہوں نے اطہر شاہ خان نے کہا کہ بھائی تم جس طرح بات کرتے ہو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تمہارے اندر ڈرامہ لکھنے کی صلاحیت ہے. چنانچہ ان کے بقول شخصی کو اکھاڑنے پہ یا چڑھانے پہ انہوں نے امجد صاحب نے اپنا پہلا ڈرامہ لکھا, لیکن وہ تو ہوا ہی نہیں. ہوا یہ کہ جب ڈرامہ لے کر پاکستان ٹیلی ویژن لاہور اسٹیشن پہ جاتے تھے ان کو لفٹ ہی نہیں کرائی جاتی تھی, بس کہہ دیا جاتا تھا کہ آپ کا ڈرامہ ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے دوبارہ لکھا, پھر یہی جواب ملا. امجد صاحب نے پوچھا کہ آپ بتائیں تو صحیح کہ کیا چیز ٹھیک نہیں. مزے کی بات یہ تھی کہ اعتراض کرنے والے صاحب کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ٹھیک کیا نہیں ہے, بس وہ یہ کہتے تھے کہ ٹھیک نہیں ہے. تو ان کا بہرحال شاعری کا سلسلہ کیونکہ چل رہا تھا تو محور کی ادارت بھی کر رہے تھے, شاعری بھی کر رہے تھے, تو ان کو اندرونی طور پہ کافی اطمینان تھا, تو تخلیقی عمل تو ان کا جاری ہی تھا. اس لیے زیادہ غمگین نہیں ہوئے, 5 سال تک یہ ڈرامے لکھتے رہے اور 5 سال تک وہ ڈرامے ریجیکٹ ہوتے رہے. اس کی وجہ بھی ایکچولی یہ ہے کہ پاکستان میں اس زمانے میں کیا ابھی بھی کوئی اکیڈمی تو ہے نہیں کہ جہاں پر لکھنے والوں کو یا ایکٹنگ کرنے والوں کو باقاعدہ ٹرین کیا جائے, ان کو اس کی ٹیکنیکس بتائی جائیں. تو لوگ یہ کرتے تھے کہ پہلے جیسے انڈین فلموں میں ہوتا تھا کہ لوگ دلیپ کمار کو, بلرائے سانی کو, اشوک کمار کو دیکھ کے طے کرتے تھے کہ بھائی اس طرح ایکٹنگ کرنی ہے. اسی طرح سے یہاں پر بھی لوگ یہی کرتے تھے کہ پرانے مجھے ہوئے لوگوں کو دیکھ کے انہی کو نقل کیا جاتا تھا. تو اس زمانے میں ٹیلی ویژن تو کہیں تھا نہیں, تو جو ڈرامے ہوتے تھے وہ لوگ ریڈیو سے سنتے تھے. اب ریڈیو پہ یہ ہوتا ہے کہ لمبے لمبے ڈائلاگ سنائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں پہ اس کا تاثر قائم ہو, اور وہ کام ٹی وی پہ تو آپ صرف کیمرے کو زوم ان زوم آؤٹ کر کے آپ وہ 1 منٹ میں وہ چیز دکھا سکتے ہیں جو کہ بہت سے ڈائلاگس کے ذریعے سے ہوتی ہے. تو ان کو بیچاروں کو وہ بنیادی ٹیکنیک سے ناواقفیت تھی, لہٰذا نہ کوئی ان کو بتاتا تھا کہ کیسے لکھیں اور نہ یہ کہ غلطی کیا ہے. تو لہٰذا یہ بیچارے لکھتے ہی رہے اور ریجیکٹ ہوتے رہے. 5 سال کے بعد
راولپنڈی ٹیلی ویژن سے اشتہار آیا کہ ڈرامہ لکھنے کے شوقین اپنی زندگی کا پہلا ڈرامہ بھیجیں، کیونکہ وہ لوگ ایک سیریز شروع کرنا چاہتے تھے جس کا نام ہی تھا پہلا کھیل۔ امجد صاحب نے اپنا ڈرامہ بھیج دیا۔ نام اس کا حسب معمول خواب کے اوپر تھا کہ آخری خواب، خواب تو یہ بہت دیکھتے ہیں نا، تو خیر وہ ڈرامہ سلیکٹ ہو گیا۔ پھر یہ لاہور آئے۔ اب یہ ان کو بہت امید تھی کہ اب مطلب بہت عزت افزائی ہوگی لاہور میں، لیکن پھر ان کو کسی نے لفٹ نہیں کرائی اور پھر ان کا کوئی ڈرامہ نہیں ہوا۔ بہرحال 23 مارچ 1975 کو ان کا پہلا ڈرامہ لاہور سے ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ اس دن ان کی شادی تھی، انہوں نے اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھ کے وہ ڈرامہ دیکھا اور نام اس کا حسب معمول خواب آور تھا، یعنی خواب جاگتے ہیں۔ اس ڈرامے میں ان کو گریجویٹ ایوارڈ بھی ملا اور ان کے ڈرامہ نویسی کے کیریئر کا یہ ٹرننگ پوائنٹ بھی ثابت ہوا۔ پھر اس کے بعد سے تو پھر ایوارڈس کی بھرمار ہو گئی اور 25 سال کی کیریئر میں 16 ایوارڈ ملے۔ 1979 میں انہوں نے وارث لکھا۔ اس حوالے سے بھی میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ امجد صاحب کا کہنا ہے کہ ان کی شاعری کو پڑھنے اور پسند کرنے والا ایک مخصوص طبقہ ہے، تقریباً 3-4 لاکھ لوگ ہوں گے، جبکہ ڈراموں کے ذریعے سے ان کا پیغام لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں تک پہنچ جاتا ہے، اور وہ اپنے ڈراموں کے ذریعے سے ناظرین کو پیغام بھی دیتے ہیں، نیکی اور بدی کے تصور کو بھی اجاگر کرتے ہیں اور اس میں مزاح اور انٹرٹینمنٹ کا عنصر بھی رکھتے ہیں۔ وارث کو ایک سنگ میل کی حیثیت اس لیے بھی حاصل ہے کہ وہ پہلا ڈرامہ تھا جس میں گاؤں اور دیہات کی زندگی اور جاگیردارانہ ماحول کو دکھایا گیا تھا اور اس کے تضادات کو نمایاں کیا گیا تھا۔ اس لیے ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں میں بہت مقبول ہوا، کیونکہ عام آدمی کو ایسا لگا کہ وہ بھی اسی ماحول کا حصہ ہے۔ ورنہ عام طور پہ جو ڈرامے ہوتے تھے اس میں متوسط طبقے کا یا شہری زندگی کا ماحول دکھایا جاتا تھا، لیکن پہلی مرتبہ دیہات کے لوگوں کو، جو کہ ہمارے یہاں بیشتر آبادی کا وہ ہے، یہ محسوس ہوا کہ ان کے حالات کو دکھایا جا رہا ہے۔ اور چونکہ ہمارے تعلیم کی کمی بھی ہے، اس لیے عام خیالات کو عام آدمی تک پہنچانے کے لیے ٹیلی ویژن ایک نہایت مؤثر ذریعہ اظہار ہے۔ اب تو خیر یہ عالم ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے کاموں کی نسبت اللہ کا نام زیادہ ہے، اللہ کے کاموں کی نسبت اللہ کا نام زیادہ ہے، اسلام تو کم ہے ٹی وی میں، امجد اسلام زیادہ ہے۔ اور اب درخواست ہے جناب موئز خان صاحب سے کہ وہ آئیں اور غزل سنائیں۔ تھوڑی سی گستاخی چاہوں گا کہ لوگ عام طور پہ شعر پڑھتے ہیں اور اس شعر سے ان کا کوئی تعلق ہوتا ہے اور شعر پڑھنے سے رسوائی بھی ہو جاتی ہے۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی آپ نے غزل کیوں پسند کی ہے؟ میں نے کہا بھائی اس لیے پسند کی ہے کہ اس کا پڑھنا آسان ہے۔ تو غزل حاضر ہے کہ ہم ہی آغاز محبت تھے انجام بہت، ہم ہی آغاز محبت میں تھے انجام بہت، ورنہ نکلے تھے تیرے وصل کے عنوان بہت۔ آئینہ خانہ حیرت ہے کہ آسیب ہے وہ، آئینہ خانہ حیرت ہے کہ آسیب ہے وہ، آنکھ میں رہ کے بھی کرتا ہے پریشان بہت۔ دل بھی کیا چیز ہے اب پا کے اسے سوچتا ہے، دل بھی کیا چیز ہے اب پا کے اسے سوچتا ہے، کیا اسی واسطے چھانے تھے بیابان بہت۔ یہاں ایک تھوڑی سی ڈائیورجن چاہوں گا کہ شاعر کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ ہر شے قریب آ کے کشش اپنی کھو گئی، وہ بھی علاج شوق گریزہ نہ کر سکے۔ اے غم عشق میری آنکھ کو پتھر کر دے، اے غم عشق میری آنکھ کو پتھر کر دے، ہیں میرے سر پہ تیرے اور بھی احسان بہت۔ فاصلے راہ تعلق کے مٹیں گے کیوں کر، فاصلے راہ تعلق کے مٹیں گے کیوں کر، حسن پابند انا عشق تن آسان بہت۔ اور مختار ہے کہ اس کو بھی لگ ہی گئی شہر محبت کی ہوا، اس کو بھی لگ ہی گئی شہر محبت کی ہوا، وہ بھی امجد ہے کئی دن سے پریشان بہت۔ ہم ہی آغاز محبت میں تھے انجان بہت،
न निकले थे तेरे वस्ल के उन्वान। दरखास्त है मोहतरमा मेराज गुजारी साहिबा से कि वो तशरीफ में है। गुजर गया जो जमाना उसे बुलाई दो, गुजर गया जो जमाना उसे भुलाई दो, जो नक्श बन नहीं सकता उसे मिटाई दो। खुलेगा तर्क ताल्लुक के बाद बाब फना, खुलेगा तर्क ताल्लुक के बाद बाब फना, ये एक आखिरी पर्दा भी अब उठा ही दो। रुकी रुकी सी हवा है, थका थका सा है चांद, वफा के दश्त में हैरान खड़े हैं राही दो। गुजर रहा है जो लम्हा उसे अमर कर ले, मैं अपने खून से लिखता हूँ तुम गवाही दो। किसी तरह से तगाफल का बाब शक तो खुले, नहीं मैं प्यार के काबिल तो कुछ सजा ही दो। किसी तरह से तगाफल का बाब शक तो खुले, नहीं मैं प्यार के काबिल तो कुछ सजा ही दो। मैं कायनात को तुमसे निजात दे दूंगा, मैं कायनात को तुमसे निजात दे दूंगा, मेरी गिरफ्त में इज्जत नगर तबाही दो। गुजर गया जो जमाना उसे बुढ़ाई दो, जो नक्श बन नहीं सकता उसे मिटाई दो। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मेराज गुजारी साहिबा। अमजद इस्लाम अमजद ने शायरी में नज़में भी लिखी हैं, गज़लें भी और हमदनात भी, लेकिन उनकी सबसे पसंदीदा चीज़ें उनकी नज़में हैं। इसमें मकसदियत है और बक़ौल उनके ये उनके बातिन की आवाज़ है। अदीब, शायर, साइंसदान सभी माशरे का हिस्सा होते हैं और हर शख्स अपने इर्द गिर्द होने वाले हालात वाक़यात से मुतासर होता है, लेकिन हसास दिल और तख्लीकी ज़हन रखने वाले लोग इसका इजहार करते हैं और फ़र्क सिर्फ इजहार करने के तरीके में होता है। जैसे कि हाल ही ने ज़बान से कुछ न कहा, इकबाल शिकायत कर बैठे। कुछ लोग इशारे किनारे में बात करते हैं और कुछ खुली बगावत करते हैं। जैसे हबीब जालिब कहते हैं कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, और कुछ लोग उसको ज़रा सॉफ्टली कहते हैं। ये भी तारीखी हकीकत है कि सोचने वाला हालात से मुतासिर भी होता है और उसको बदलने की कोशिश भी करता है, और जो हुकूमत वक्त होती है वो हमेशा स्टेटस को चाहती है, और ये कशमकश सदियों से जारी है और इतनी पुरानी है कि हैदराबाद के एक दरबारी शायर ने बहुत पहले कहा था कि वक्त देकर फरेब आज़ादी, वक्त देकर फरेब आज़ादी पाँव की बेड़ियाँ बदलता है। ये एक दरबारी शायर का शेर है। या फिर मसफ़ी कहते हैं, हुक्म हाकिम है कि महकमा अदल के बीच, हुक्म हाकिम है कि महकमा अदल के बीच दस्ते फरियाद को ऊंचा न करे कोई। ख़वातीन व हज़रात, उर्दू ज़बान के कमो बेश 500 साल तहजीबी सफ़र में एक इर्तकाई तसलसल है जिसकी तेज़ या मध्यम कैफियत वक्त और हालात के साथ बदलती रहती है। पिछले प्रोग्राम में भी मैंने अर्ज़ किया था कि आज का अदीब व शायर जिन हालात से नबर्द आज़मा है उसका तसव्वुर भी मीर और गालिब के ज़माने में मुहाल था। लिहाजा दौर हाजिर के शायर को आज के हालात के तनाजुर में देखना चाहिए। वैसे तो इसके बाद मैं मुकेश साहब को दावत देने वाली थी, लेकिन उन्होंने सिक लीव ले ली है, तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। दौर हाजिर का अदीब या शायर अपने ताज़ा तर्ज एहसास और इजहार में ज़िंदगी, वक्त और ज़माने की ज़िंदा हकीकतों को सच्चाई और दानाई से रकम कर रहा है, और ये एक तरह की तारीख़ी दस्तावेज़ है।
ہر دور میں شاعر کا کمال یہ ہے کہ سننے والے کو یہ محسوس ہو کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ امجد صاحب کا فلسفہ یہ ہے کہ نیکی اور بدی کی ازلی جنگ میں انسان کو اپنے مقدور بھر نیکی کا ساتھ دینا چاہیے، اور اس سلسلے میں وہ ہمیشہ ان کی بہت فیوریٹ ہے کہ وہ دو پرندوں کی کہانی سناتے ہیں کہ دو پرندے ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور کافی بڑی آگ لگی ہوئی تھی، تو اس میں سے ایک پرندہ اڑا اور اس نے اپنی چونچ میں پانی لے کر آگ پر ڈالا، تو وہ بار بار یہ چونچ میں پانی لے کے ڈال رہا تھا آگ پہ، تو دوسرے نے کہا تمہارا کیا خیال ہے، تم اس طرح اس آگ کو بجھا سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ میں اس آگ کو نہیں بجھا سکتا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اس آگ کی تاریخ لکھی جائے تو میرا نام آگ بجھانے والوں میں ہو، آگ لگانے والوں میں ہونا چاہیے۔ If you are not a part of a solution, then you are part of a problem۔ جو شخص ظالم کے خلاف مظلوم کا ساتھ نہیں دیتا وہ غیر جانبدار نہیں کہلایا جا سکتا، بلکہ وہ ظالم کہلائے گا۔ دنیا میں قتیل اس جیسا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا، یا جیسے کہ احمد فراز کہتے ہیں کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی کوئی شمع جلائی جاتی ہے۔ تو جناب آگے بڑھنے سے پہلے دعوت دے رہی ہوں جناب تصدق اطاری صاحب کو کہ وہ ایک جناب تصدق اطاری۔ خواتین و حضرات آداب عرض ہے۔ ایک غزل امجد اسلام امجد صاحب کی سماعت فرمائیے۔ کہنے کو میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں، کہنے کو میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں، امجد مگر وہ شخص مجھے بھولتا نہیں۔ ڈرتا ہوں آنکھ کھولوں تو منظر بدل نہ جائے، ڈرتا ہوں آنکھ کھولوں تو منظر بدل نہ جائے، میں جاگ تو رہا ہوں مگر جاگتا نہیں۔ عاشقتگی سے اسے بے وفا نہ جان، عاشقتگی سے اسے بے وفا نہ جان، عادت کی بات ہے اور ہے دل کا برا نہیں۔ تنہا اداس چاند کو سمجھو نہ بے خبر، تنہا اداس چاند کو سمجھو نہ بے خبر، ہر بات سن رہا ہے مگر بولتا نہیں۔ خاموش رت جگوں کا دھواں تھا چہار سو، خاموش رت جگوں کا دھواں تھا چہار سو، نکلا کب آفتاب مجھے تو پتا نہیں۔ امجد وہ آنکھیں جھیل سی گہری تو ہیں مگر، امجد وہ آنکھیں جھیل سی گہری تو ہیں مگر، ان میں کوئی بھی عکس میرے نام کا نہیں، کہنے کو میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ شکریہ۔ شکریہ جناب تصدق اطاری صاحب۔ امجد اسلام امجد نے بے حد دلچسپ سفر نامے بھی لکھے ہیں اور اپنے سفر کی رودات اتنے دلکش پیرائے میں بیان کیے کہ لوگ ان جگہوں کو نہ دیکھ سکنے کا افسوس کرتے ہیں۔ سفر نامے میں لوگوں اور جگہوں کا بیان اس قدر محبت اور خلوص کے ساتھ کرتے ہیں کہ بقول عطاء الحق قاسمی سفر نامہ آدمی نامہ معلوم ہوتا ہے۔ حمد و نعت میں بھی امجد صاحب نے کافی کمال دکھایا ہے۔ یوں تو ان کے تمام مجموعے حمد و نعت سے ہی شروع ہوتے ہیں، لیکن ان کا نعتیہ کلام اسباب کے نام سے چھپا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 2007 میں جب وہ حج کے لیے گئے تھے تو 24 دن میں انہوں نے 40 نعتیں کہی تھیں۔ سبحان اللہ، طبیعت کی روانی دیکھیے کہ لوگوں کو 40 نمازیں پڑھنی مشکل ہو جاتی ہیں، انہوں نے 40 نعتیں کہہ دی۔ اب آتے ہیں تنقید کی جانب، یعنی ان کی نئے پرانے یہ افسانے کہکشاں ان کی کتابیں۔
ان کی جو کتاب ہے نئے پرانے، اس میں جدید اور قدیم شعراء کے کلام کا گہرائی میں مطالعہ کرنے کے بعد اس پر انہوں نے اعلیٰ پائے کی تنقید کی ہے اور کئی جگہ بڑی خوبصورتی سے کلاسیکی شعراء کا دفاع بھی کیا ہے۔ ڈاکٹر سلیم اختر کہتے ہیں کہ پیشہ ور نقادوں کے برعکس کبھی کبھی عید کے دن پان کھانے والی کی مانند تنقید کرنے والا اچھی بات بھی کر جاتا ہے، اور کچھ نہ ہو تو کم از کم اس میں تازگی تو ہونی چاہیے۔ یہی حال امجد اسلام امجد کا ہے، گو کہ وہ اردو کا استاد ہے اور ان تمام شعراء پر کلاس روم نوٹس کو کتاب میں استعمال کر سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ تنقیدی تعارف کا آغاز بسا اوقات چونکا دینے والے فقروں سے کرتا ہے، ایسا فقرہ جو حص مذاق کا غماز ہونے کے ساتھ ساتھ تنقیدی حص کا مظہر بھی ہوتا ہے۔ مثلاً میر کے متعلق کہتے ہیں کہ میر کا پرابلم یہ ہے کہ اس کی دستار ہمیشہ خطرے میں رہے گی۔ سودا کے لیے کہتے ہیں سودا ہماری کلاسیکی شاعری کا پرابلم چائلڈ ہے۔ نذیر اکبر آبادی کے لیے کہتے ہیں کہ ایک اعتبار سے اردو شاعری کا محمد تغلق ہے۔ تو اب جناب میں دعوت دوں گی جناب عبدالستار غزالی صاحب کو کہ آ کے وہ ایک غزل سنائیں، لیکن اس کے ساتھ میں ایک واقعہ سنا دوں کہ امجد صاحب کوئٹہ گئے ہوئے تھے کسی مشاعرے کے لیے، اور وہاں سے کسی ادبی محفل میں شرکت کے لیے سبی گئے، کوئٹہ کے قریب ایک چھوٹی سی جگہ ہے۔ تقریب کے آغاز پر ایک نوجوان نے کھڑے ہو کر کہا کہ بھائی امجد صاحب آپ تو وہ پڑھو کہ وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں۔ ان کو ذرا کچھ برا لگا کہ یہ کس طرح کا انویٹیشن ہے، تو کچھ متعامل ہوئے، لیکن ان کے دوستوں نے کہا کہ بھائی تم کو بہت خوش ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اتنے دور افتادہ علاقے میں لوگوں کو تمہارے اشعار یاد ہیں۔ تو پھر انہوں نے وہی غزل سنائی جو اب غزالی صاحب سنانے والے۔ تشریف لائیے۔ السلام علیکم اور آداب عرض۔ تو سب سے پہلے تو میں تاشی بھائی کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ضرورت سے زیادہ ہی جو ہے میرے بارے میں کہا، تو بہرحال بہت بہت شکریہ ان کا۔ تو میں آنے سے پہلے جو ہے اپنی ویب سائٹ کی جو ہے اسٹیٹسٹکس دیکھ رہا تھا پاکستان اردو اکیڈمی کی، تو اس میں جو ہے ہماری تقریباً 32 یا 35 کنٹریز میں یہ ایکسیس کی جاتی ہے، وہاں سے پڑھی جاتی ہے، اور اس میں جو ہٹس ہیں سب سے زیادہ پاکستان کی ہیں، اس کے بعد انڈیا کی ہیں، اور اس کے بعد اسٹرینجلی میکسیکو کی، اور میکسیکو کے بعد جرمنی کی ہیں۔ اس کے علاوہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی ہیں کچھ امریکہ کی، اور یو ایس گورنمنٹ کی بھی ہیں۔ یہ ہماری ویب سائٹ اتنی پاپولر ہے، تو ایک سب لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویب سائٹ پہ آپ جائیے اور اس میں جو کوتاہیاں ہیں، جو غلطیاں ہیں، وہ پوائنٹ آؤٹ کیجیے تاکہ اس کو ہم امپروو کر سکیں۔ اچھا، میں یہ غزل کی طرف آتا ہوں۔ اصل میں یہ غزل میں تحت اللفظ میں سناؤں گا آپ کو، کیونکہ تاشی بھائی سے میں نے درخواست کی تھی کہ بڑے لوگوں کے لیے دھنیں بناتے ہیں، میں نے کہا میرے لیے ایک دھن بنا دے، میں گا کے سنا دوں، لیکن تاشی بھائی نے میری کوئی مدد نہیں کی۔ وہ جناب امجد اسلام امجد صاحب کہتے ہیں، کہاں آ کے رکنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا اسے بھول جا، اسے بھول جا، وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ، وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا، اسے بھول جا، وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس نہیں، وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس نہیں، دل بے خبر میری بات سن، اسے بھول جا، اسے بھول جا، اسے بھول جا، اسے بھول جا، میں تو گم تھا تیرے ہی دھیان میں، تیری آس تیرے گمان میں، صبا کہہ گئی میرے کان میں، میرے ساتھ آ، اسے بھول جا، اسے بھول جا۔ کسی آنکھ میں نہیں اشک غم، کسی آنکھ میں نہیں اشک غم، تیرے بعد کچھ بھی نہیں ہے کم، تجھے زندگی نے بھلا دیا،
तू भी मुस्कुरा उसे भूल जा, उसे भूल जा। कहीं चाह के झांका रफू नहीं, कहीं चाह के झांका रफू नहीं, कहीं आस्तीं पे लहू नहीं, ये शहीद राह मलाल का नहीं हूँ वहाँ, उसे भूल जा, उसे भूल जा। अच्छा वो आगे कहते हैं, ये बड़ी लंबी है। क्यों अटा हुआ है गुबार में गम जिंदगी के बशार में, वो जो दर्द था तेरे वक्त में सो हो गया, उसे भूल जा, उसे भूल जा। न वो आँख ही तेरी आँख थी, न वो ख्वाब ही तेरा ख्वाब था, दिल मुंतजिर तो ये किस लिए तेरा जागना, उसे भूल जा, उसे भूल जा। ये जो रात दिन का है खेल सा, उसे देख उस पे यकीन न कर, नहीं अक्स कोई भी मुस्तकिल सरे आईना, उसे भूल जा, उसे भूल जा। जो बिसाते जहाँ ही उलट गई, जो रास्ते से पलट गया, उसे रोकने से हुसूल क्या, उसे मत बुला, उसे भूल जा। तो ये तो ये किस लिए शब हिज्र के उसे हर सितारे में देखना, वो फलक के जिसमें मिले थे हम कोई और था, उसे भूल जा, उस बात से किसी और छत पे बरस गए, दिले बेखबर मेरी बात सुनो, उसे भूल जा, उसे भूल जा। बहुत बहुत शुक्रिया और गलतियों की माफ़ी चाहता हूँ, ये सब जिम्मेदारी मेरी अपनी है। और शुक्रिया जनाब अब्दुल सत्तार बजारी साहब। इसका वाकई शुक्रिया, और आपका भी शुक्रिया, और ताशी ज़हीर साहब का भी शुक्रिया जिन्होंने आपको गज़ल की धुन ना बना के दी। अमजद साहब की हमाजत तख्लीकी सलाहियतों का गुनगुन इजहार होता है, ताहम उनके बकौल शायरी उनकी पहली मोहब्बत है और इससे बेवफाई का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। शायरी उनके बातिन की आवाज़ है, जबकि उसके बरक्स ड्रामा जिसमें वो बहुत कामयाब हैं, उसमें बहुत से बैरूनी अवामिल भी असरअंदाज होते हैं। बाज़ औक़ात स्क्रिप्ट तब्दील हो जाती है या तब्दील कर दी जाती है। अमजद साहब के यहाँ ज़िंदगी का नज़रिया बहुत साफ और वाज़ेह है, इसीलिए वो अपनी शायरी में नाजुक इंसानी जज्बात और एहसासात को बड़ी चापदस्ती और खूबसूरती से बयान करते हैं। उनका असलूब सलीस, वाज़ेह और दिल को छू लेने वाला है। उनकी शायरी तालीम याफ्ता, समझदार और बालिग नज़र लोगों में ज़्यादा मकबूल है। गालिबन आप लोगों को भी बहुत पसंद आई होगी। उनकी नज़मों में उनके खूबसूरत ख्वाबों और ख्वाहिशात का इजहार है। शायरी उनकी रूह को सुकून बख्शती है। अमजद इस्लाम अमजद मोहब्बत के शायर हैं। मोहब्बत की सलाहियत इंसानी फितरत है। मर्द और औरत की मोहब्बत इसका एक जुज़्व है, कुल नहीं। मुल्क व कौम, मजहब, अकीदा, वतन, सोसाइटी, रिश्तों और माशरत और माहौल से मोहब्बत इसी फितरी जज्बे की मरूनी मिन्नत है। मोहब्बत एक बड़ा तख्लीकी जज्बा है जिसको उसकी पूरी आफाकियत और हमगिरी के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे कि वो कहते हैं, मोहब्बत ऐसा नगमा है, ज़रा भी झोल हो लय में तो सुर कायम नहीं रहता। मोहब्बत ऐसा शोला है, हवा जैसी भी चलती हो कभी मध्यम नहीं होता। मोहब्बत ऐसा रिश्ता है कि जिसमें बंदे वालों के दिलों में गम नहीं होता। मोहब्बत ऐसा पौधा है जो तब भी सब्ज रहता है कि जब मौसम नहीं होता। मोहब्बत ऐसा रास्ता है, अगर पैरों में लर्जिश हो तो ये महरम नहीं होता। इस नज़्म का रिद्म मुलाहिज़ा कीजिए कि कितनी इसमें रवानियत और मौसीकी है। मोहब्बत एहसास और कलम की रवानी है। अमजद साहब की नज़में बिल्कुल आज़ाद नहीं हैं, बल्कि इनमें एक तरन्नुम या मौसीक़ियत यानी रिद्म है, और यही उनकी शायरी की रूह है, क्योंकि रिद्म की वजह से इंसानी हाफ़ज़ा उसकी कंटेंट्स को भी याद रखता है। जैसे कि बचपन में हम लोग अपने नर्सरी राइम्स पढ़ा करते थे, अंदर कुछ नहीं होता था, लेकिन ये कि वो उसके रिद्म की वजह से वो राइम्स याद हो जाया करते थे। अमजद साहब ने लोगों के मुतालिक, बहुत सारे लोगों के मुतालिक बड़ी खूबसूरत नज़में लिखी हैं। काश के इतना वक्त होता कि हम आपको सब सुना पाते। परवीन शाकिर के मुतालिक, हकीम मोहम्मद सईद के मुतालिक, शफीकुर रहमान साहब के, फैज़ अहमद फैज़, नेल्सन मंडेला, परवीन शाकिर, अहमद अदीब कासमी वगैरह।
اب درخواست ہے جناب اروند کمار صاحب سے کہ وہ مجھے 1 منٹ دیں گے؟ جی 1 منٹ آپ صدر صاحب سے پوچھیے. صاحب میں جنہوں نے محبت کا ذکر کیا مجھے کچھ شعر یاد آ گیا. تو بعد میں رہ لیں آپ کے شعر بعد میں. نہیں وہ اس کو طلب سے نکل جائیں گے تو اس کو کریں گے. اگر آپ 3 شعر ہیں. اچھا تشریف لائیے. ضرور. اروند کمار صاحب مجھے یہ 3 شعر مجھے یاد آ گئے. یہ میں نے کہیں 50 میں سنے تھے ایک مشاعرے میں دلی میں, اور یہ محمود دہلوی تھے. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ وہ ٹانگا چلاتے تھے, دن بھر کو ٹانگا چلاتے تھے اور شاعری بھی کرتے تھے اور مشاعرے میں پڑھتے تھے. انہوں نے یہ ایک غزل پڑھی, اس کے 3 شعر مجھے یاد آئے کہ محبت کے لیے بھی خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. محبت کے لیے بھی خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. اب تخیل دیکھیے ان کا. محبت کے لیے بھی خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. محبت کی نہیں جاتی, محبت ہو ہی جاتی ہے. محبت کی نہیں جاتی, محبت ہو ہی جاتی ہے. یہ شعلہ خود بھڑک اٹھتا ہے, بھڑکایا نہیں جاتا. یہ شعلہ خود بھڑک اٹھتا ہے, بھڑکایا نہیں جاتا. اور میرے ٹوٹے ہوئے پائے طلب کا مجھ پہ احسان ہے. میرے ٹوٹے ہوئے پائے طلب کا مجھ پہ احسان ہے. تمہارے آستان سے اٹھ کے اب جایا نہیں جاتا. یہ دیکھیے وہ ٹانگا چلاتے تھے دن بھر دہلی اسٹیشن سے پہاڑ گنج وہ ٹانگا چلاتے تھے اور یہ شعر کہتے تھے. خدا ان کو جنت نصیب کرے.